सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी सीरत ही सहाफ़त हक़्क़ह की ज़िंदा तफ़सीर है, जिन्होंने फ़रमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, यानी सच और हिदायत का पैगाम पहुँचाते रहो चाहे एक आयत ही क्यों न हो। हज़रात सामाईन, आज की ये पुरनूर और पुरमसरत शाम सहाफ़त जैसे अज़ीम फ़न के इफ्तिताह के लिए मखसूस है, जो बज़ाहिर कागज़ पर चलती है मगर असल में कौमों की रगों में दौड़ती है। और ये इफ्तिताह सिर्फ़ रस्म नहीं, एक तजदीद अहद है, एक नया कदम, एक नई सुबह की दस्तक है, जिसमें हम ज़ुबान व क़लम की अमानतदारी, फ़िक्र की दयानतदारी और हक़ बयानी के साथ मज़मून निगारी व क़लमकारी के सीखने सिखाने की तजदीद करते हैं। आइए इस बाबरकत महफ़िल का आगाज़ उस कलाम इलाही से करते हैं जो सबसे सच्ची ख़बर और सबसे मुस्तनद कलाम है, यानी कुरान मजीद। आइए शेर के साथ तशरीफ़ लाते हैं जनाब क़ारी मोहम्मद अम्मार सल्लमहु, ताकि क़ुलूब को कलाम इलाही से मुनव्वर फ़रमाएँ। लायक़ ताज़ीम व हुर्मत इसलिए क़ुरआन है, लायक़ ताज़ीम व हुर्मत इसलिए क़ुरआन है, ख़ालिक़ अर्ज़ व समा का आखिरी फ़रमान है। इस सहीफ़े की सहीफ़ों में अलग ही शान है, इस सहीफ़े की सहीफ़ों में अलग ही शान है, इसके एक एक लफ्ज़ में इरफ़ान ही इरफ़ान है तिलावत भी सवाब इसकी समाअत भी सवाब, है तिलावत भी सवाब इसकी समाअत भी सवाब। अल्लाह अल्लाह क्या कलाम पाक का फैज़ान है। क़ारी मोहम्मद अम्मार सल्लल्लाहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن
هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، روح کو تر کر دینے والی تلاوت کے بعد اب ہم دلوں کو عطربیز کرنے کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے ایک ایسے طالب علم کو مدعو کرنا چاہتے ہیں جن کی آواز کے سوز و گداز، نشیب و فراز اور شیرینی و لطافت سے محظوظ ہوتے وقت علامہ اقبال کا یہ شعر ذہن میں دستک دینے لگتا ہے کہ لیل شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، لیل شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، تب دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا۔ مراد ہیں احتشام احمد سلمہ، تشریف لائیں اور وہ نعت عقیدت جس میں الفاظ جھک جاتے ہیں اور جذبات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی۔ سلام اس شہنشاہ ہر دوسرا پر، درود اس امام صف انبیاء پر، پیامی تو بے شک سبھی محترم ہیں، مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی، پیامی تو بے شک سبھی محترم ہیں، مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی۔ کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی۔ کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، اطاعت کا اصرار بھی ہر قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں، اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی، اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن
مزاجن خطا کار بندوں کے حامی، فقیروں کو کیا کام طبلو علم سے، گداؤں کو کیا فکر جاہ و حشم کی، فقیروں کو کیا کام طبلو علم سے، گداؤں کو کیا فکر جاہ و حشم کی، اباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا، عطا ہو گیا مجھے کو تاج غلامی، اباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا، عطا ہو گیا مجھے کو تاج غلامی، کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زبان اور کہاں نام نامی۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، حقیقت ہے۔ اب منظوم شکل میں ندوۃ العلماء کی پہچان، اس کے جذبے، اس کی تاریخ اور نظریے کو ترنم کے لیے اور آواز دینے کے لیے ہم برادر عبد المعین مع رفقا کو آواز دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ترانۂ ندوہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی ہم نور یقین، ہم حسن عمل ہم خلق حسن، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی ہم نور یقین، ہم حسن عمل ہم خلق حسن، ہم مست نگاہ ساقی ہیں، ہم بادکش صحبائے حرم، ہم نغمہ اہل قلب و زباں، ہم ذہن رسائے اہل قلم، ہم عزم جواہر لمحہ دوا، رکھتے ہیں ہمیشہ آگے قدم، ہم آب گوہر ہم نور سحر، ہم آب گوہر ہم نور سحر، ہم باد بہاری ابر کرم، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی ہم نور یقین، ہم حسن عمل ہم خلق حسن، جس بزم کے ہیں ہم تخت نشین،
وہ بزم ہے بزم عرفانی، اس بزم کی ہے ہر صبح ہنسی، ہر شام ہے اس کی نورانی، یہ بزم ہے ان شاہینوں کی فطرت میں ہے جن کی سلطانی، یہ قلب و نظر کی دنیا ہے، یہ قلب و نظر کی دنیا ہے، ہر نقش ہے اس کا لافانی، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی ہم نور یقین، ہم حسن عمل ہم خلق حسن، گنجین فضل رحمانی وہ جس نے بلند اسلام کیا، دانش کدے شبلی جس نے پھر ذوق سخن کو عام کیا، وہ بزم سلیمانی جس نے تحقیق و نظر کا کام کیا، انفاس علی نے روشن پھر، انفاس علی نے روشن پھر ندوے کا جہاں میں نام کیا، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی ہم نور یقین، ہم حسن عمل ہم خلق حسن۔ حضرات سامعین، ندوے کی یہ گونج بس ترانے تک محدود نہیں، یہ ایک تاریخ ہے جو بول رہی ہے، ایک دعوت ہے جو پکار رہی ہے، اور ایک ذمہ داری ہے جو سراپا سوال بن کر دلوں پر دستک دے رہی ہے۔ اسی سوال کا ایک جواب یہ محفل بھی ہے جس کی صدارت مہمان گرامی قدر جناب مولانا عمار عبدالحلی حسنی ندوی مدظ اللہ العالی ناظر عام ندوۃ العلماء فرما رہے ہیں، اور اساتذہ کرام کی موجودگی جسے عزت و افتخار بخش رہی ہے۔ ایسا سوال جو سامعین کے سکوت میں فکری بیداری پیدا کرتا ہے اور ندوے کی صحافتی روایت کو لفظوں کے آئینے میں دکھاتا ہے، یعنی صحافت وہ میدان جس میں قلم چلتا ہے تو انقلاب اٹھتے ہیں، سچ بولا جاتا ہے تو ضمیر جاگتے ہیں، اور ایک سطر لکھی جاتی ہے تو صدیوں کی تقدیر بدلتی ہے۔ وہ آئینہ جس میں قومیں اپنا باطن دیکھتی ہیں، اور وہ چراغ جو تہذیبی اندھیروں میں روشنی بن کر جلتا ہے۔ جہاں بندوقیں خاموش ہوں وہاں قلم بولتا ہے، جہاں عدالتیں تھک جائیں وہاں تحریر گواہی دیتی ہے، اور جہاں حق دبا دیا جائے وہاں صحافت بغاوت بن کر ابھرتی ہے۔ اسلام نے اظہار حق کو صرف فضیلت نہیں ذمہ داری دیا ہے۔ قرآن مجید کی زبانی سنیے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یہی آیت ایک سچے صحافی کا حلف نامہ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں صحافت شہادت حق کا روپ دھارتی ہے۔ ایسی صحافت جو عدل کی محافظ ہو، صداقت کی علمبردار ہو، اور مقصد کی خدمت گزار ہو، وہی در حقیقت دین کی ہم زبان ہوتی ہے۔ بر صغیر کی اسلامی صحافت میں جن اداروں نے وقار و بصیرت کا سنگ میل رکھا، ان میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ ندوے نے تعلیم و تربیت ہی نہیں، تعبیر وقت کا احساس بھی پروان چڑھایا۔ یہاں صرف کتابیں نہیں پڑھائی گئیں بلکہ نظریات بھی تیار کیے گئے۔ یہاں صرف ماضی کا ماتم نہیں، مستقبل کی تعمیر کی گئی، اور پھر ساتھ میں ندوے نے قلم کو بھی پکارا، صحافت کو بھی اپنی دعوت کا ہمنوا بنایا۔ اس ادارے کی بنیاد جن افکار پر رکھی گئی وہ زبان و قلم کے تقدس اور شعور ملت کے ساتھ ہم آہنگ تھے۔ علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ اس قافلے کے سب سے روشن ستارے ہیں۔ انہوں نے صحافت کو علم، وقار اور دین کا پیغام دینے والا آلہ بنایا۔ مجلہ معارف ان کی علمی قیادت میں صرف ایک رسالہ نہیں رہا بلکہ وہ ایک مکتب فکر تھا جہاں علم، تہذیب اور اعتدال ایک ساتھ پرورش پاتے تھے۔ ان کی تحریروں میں نہ تکرار نہ تعصب تھا بلکہ وہ لہجہ تھا جو قارئین کے دل و دماغ پر اثر چھوڑتا تھا۔ علامہ
علامہ عبدالسلام ندوی رحمہ اللہ نے اسی روایت کو قوت و وقار بخشا۔ ان کی نثر میں فکری لطافت اور ادبی چمک تھی۔ ان کے مضامین نے اردو صحافت کو مقصدیت، متانت اور معنویت کا لباس پہنایا۔ ان کے یہاں نہ تو خشک خطابت تھی، نہ بے روح معلومات، بلکہ علم، جمال اور دعوت کا خوبصورت امتزاج تھا۔ ندوے کی صحافتی روایت میں صرف ماضی تک محدود نہیں، بلکہ اس نے وقت کے ساتھ خود کا انسجام نئے تقاضوں سے بھی کیا۔ ادارے کے زیر انتظام مجلس صحافت و نشریات کا قیام اور شعبہ صحافت و لسانیات کی تدریسی سرگرمیاں اسی امر کی دلیل ہیں کہ ندوے نے قلم کو بھی بے مصرف نہیں چھوڑا، بلکہ اسے تربیت یافتہ ہاتھوں میں سونپنے کا بھی انتظام کیا۔ موجودہ عہد میں تمام اساتذہ کے ساتھ بطور خاص محتمم صاحب حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی دامت برکاتہم نے اس صحافتی وراثت کو نئی زندگی بخشی۔ ان کی ادارت میں شائع ہونے والا عربی مجلہ البعث الاسلامی نہ صرف علمی حلقوں میں معتبر ہوا، بلکہ عرب دنیا میں ہند کی فکری ترجمانی کا مؤثر وسیلہ بھی بن گیا۔ اسے پڑھ کر عرب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں فکر ابھی زندہ ہے، علم ابھی رواں ہے، صحافت ابھی سودا نہیں دعوت بنی ہوئی ہے۔ ان کی تحریروں میں علم کا وقار، دین کی حکمت اور فکر کی روشنی جھلکتی ہے۔ انہوں نے صحافت کو بازار نہیں ممبر بنایا اور اسے مشتہر کرنے کے بجائے مؤثر کرنے کی کوشش کی۔ ندوۃ العلماء کے ان بزرگوں کی صف میں مولانا علامہ سید ابو الحسن علی حسنی ندوی علیہ الرحمہ کا نام بھی خاص اہمیت رکھتا ہے، جن کی تحریروں نے نہ صرف بر صغیر میں بلکہ عالم عرب میں فکری انقلاب برپا کیا۔ ان کی عربی تصنیفات بالخصوص ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین نے مصر و شام اور عراق و حجاز کے علمی حلقوں میں گہرا اثر ڈالا۔ وہ ایک ایسے مفکر تھے جن کی زبان میں ایمان کی حرارت، قلم میں دعوت کی گہرائی، اسلوب میں بین الاقوامی خطابت کا جلال تھا۔ عرب اہل قلم ان کی تحریروں کو فکری بیداری کی علامت سمجھتے تھے۔ ان کی نثر صرف علمی نہیں روحانی بھی تھی۔ یہ تو میدان صحافت میں اہل ندوہ کی نہایت مختصر جھلکی تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جہاں سچی صحافت نے شعور و بیداری کے چراغ روشن کیے، وہیں صحافت کا بے روح، زرخرید اور فتنہ پرور روپ بھی تاریخ کے ہر دور میں سامنے آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ، جس میں عبداللہ ابن ابی جیسے سازشی عناصر نے صحافت کے پردے میں معاشرے میں فتنہ پھیلایا، ایک بدترین مثال ہے۔ الفاظ کو ہتھیار بنایا گیا، سچ کو چھپایا گیا اور افواہوں سے بغاوت کو جنم دیا گیا۔ اسی طرح عراق پر امریکی حملے کے وقت عالمی میڈیا کو خریدا گیا، ظلم کو نجات کا نام دیا گیا اور کیمروں سے سچائی اوجھل رکھی گئی۔ فلسطین کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی خبریں میڈیا کی قید سے باہر کر دی گئی، کئی عالمی چینلوں پر قدغنیں لگائی گئی، صحافیوں کو شہید کیا گیا اور فکری آزادی کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ ہندوستان میں بھی حکومت کے زیر اثر صحافت کی حالت بدترین شکل اختیار کر چکی ہے۔ میڈیا کا ایک بڑا حصہ سچ کو چھپانے اور جھوٹ کو سجانے میں لگا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف شب و روز پروپیگنڈا، بے بنیاد الزامات اور بے ضمیری کی صحافت نے ملک کی فضا کو آلودہ کر دیا ہے۔ جو صحافی سچ بولنے کی جسارت کرتے ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیے جاتے ہیں، یا انہیں خوف کے ماحول میں یا موٹی رقمیں دے کر خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ جب قلم ضمیر سے کٹ جائے تو صحافت فتنہ بن جاتی ہے، جب زبان حق سے دور ہو تو تحریر زہر اگلتی ہے، اور جب میڈیا خرید لیا جائے تو قومیں اندھیروں میں بھٹکتی ہیں۔ ہندوستان میں تازہ مثال خود ہم ہیں۔ میڈیائی پروپیگنڈے کا اثر یہ ہے کہ آج ملک میں مسلمان گھٹ گھٹ کر جینے کو مجبور ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم کو حرف بے مطلب کی طرح میڈیا کی غیر مفید و بے محل بحث سے مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے حصار میں آج ادنا تو ادنا خود حکومت کے اعلیٰ ذمہ داران تک جھوٹ و کرپشن میں مبتلا ہیں۔ تو ایسے دور میں ہمارے اوپر لازم ہے کہ صحافت و جرنلزم کی نوک و پلک سیکھ کر ملک و عالم کے مقدر ماحول کو مناسب حال کرنے میں اپنا ہلکا سا علمی، فکری، تحقیقی تعاون پیش کرنے کے لیے مرکزی جمعیت الاصلاح کی نگرانی میں شعبہ صحافت کی سرگرمیوں میں ضرور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ ندوے کی صحافتی روایت نے تمام آندھیوں کے درمیان ہمیشہ چراغ کی حفاظت کی ہے۔ اس روایت نے سکھایا ہے کہ صحافت نہ نعرہ ہو، نہ سودا، نہ تعصب ہو، نہ تملق، بلکہ وہ ایک آواز ہو جو ضمیر سے اٹھے اور امت کو جوڑنے کا ذریعہ بنے۔ یہ وہ وراثت ہے جو ہمیں ہمارے اسلاف نے دی ہے
اور جسے ہمیں صداقت، بصیرت اور اخلاص سے آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہماری فکری اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور دینی امانت داری بھی۔ لہذا عزیزان گرامی، آپ کے درمیان اب مزید حائل نہ رہ کر ہم حضرت صدر محترم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ قیمتی خطاب سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین اما بعد۔ میرے محترم ندوے کے اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، یہ آج کا پروگرام صحافتی اور علمی ہے۔ صحافت ایک بہت طاقتور چیز، ایک بہت اہم اور رائے عامہ کو ہموار کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میڈیا آج جو دنیا میں ہے، ظاہر ہے وہ زیر کو زبر و زبر کو پیش کر رہا ہے اور حق کو ناحق بتا رہا ہے اور جو ناحق ہے اس کو حق بتا رہا ہے، اور اگر چند چنیدہ افراد اس پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک دنیا کی بڑی تعداد ایسی ہے جو اسی کو سمجھ رہی ہے اور اسی کو حقیقت جان رہی ہے، کیونکہ میڈیا بہت بڑا ذریعہ ہے مسائل ختم کرنے کا اور مسائل پیدا کرنے کا، حق کو ناحق بتانے کا اور حق کو ناحق بتانے کا اور ناحق کو حق بتانے کا۔ اس لیے ہمارے طلباء اس میدان میں بھی اپنے اندر ایک شان پیدا کریں، ایک ان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں ایسی قوت دے جو یہ دنیا میں جو ستم ظریفی چل رہی ہے، جو دنیا کے میں آج صحافت کے ذریعے سے ایک ناحق انقلاب لایا جا رہا ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف جو رائے بنائی جا رہی ہے، یہ صرف میڈیا کا کام ہے۔ آپ ذرا سا بھی اگر غور کر لیں تو میڈیا ہی ہے جو پوری دنیا کے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہ ایک بہت اہم چیز بھی ہے، اسلامی انقلاب لانے کا بھی ذریعہ ہے، تہذیبی انقلاب لانے کا بھی ذریعہ ہے، اخلاق کو سنوارنے اور برائیوں سے لوگوں کو دور کرنے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور فتنوں کا بھی جو آج کل کا موبائل ہے اور میڈیا ہے یا اور سوشل میڈیا ہے، وہ مسائل پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ آگے ہے۔ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس کا مقابلہ ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے قلموں میں طاقت پیدا کریں، اور جو لکھنے کے اصول و ضابطے بنائے گئے ہیں یا ہیں ان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحافت ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے، ہمارے فکری انقلاب لانے کے لیے اور ہمیں صحیح فکر دینے کے لیے اور صحیح راستہ ہمیں دکھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ آدمی مضامین لکھتا ہے، اور آج کل کا موبائل کا دور ہے، اس میں بہت سی کلپیں ڈالتا رہتا ہے، تو ہمارے اندر ایسی چیزیں ہوں جو ہمارے مضامین جو ہیں وہ بھی مثبت ہوں، تعمیری ہوں، خیر خواہی پر مبنی ہوں، اور ہمارا جو اگر کوئی موبائل کے ذریعے کوئی صحافتی میدان میں ہے تو وہاں بھی انہی چیزوں کو
سامنے لانا چاہیے۔ آدمی جو مضمون لکھتا ہے تو اس کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے، یا ہوتی ہیں 3 چیزیں۔ ایک تو آپ کا مضمون ہوگا یا تو وہ علمی ہوگا، اور علمی اس اعتبار سے ہوگا کہ اس کے اندر کچھ تحقیقات اور کچھ ایسی نکات ہوں گے جس سے ہمیں دوسرے کو پڑھنے والے کو ایک بہترین چیز اس کے لیے ہوگی، اور ان نکات اور تحقیقات سے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ دوسرا جو ہوتا ہے وہ ادبی ہوتا ہے، دوسرا پہلو ادبی ہے، اور اس کے اندر لوگ اپنے اسفار کو، دوسروں کی سیرتوں کو قلم بند کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کسی کے اندر قلم میں کسی کے اندر طاقت ہے اور اس کے اندر لکھنے کا سلیقہ ہے تو لکھنے کا سلیقہ تو سیکھنا پڑے گا۔ آپ کو ادبا کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، علمی جو تحقیقات کرتے ہیں ان کی تحریریں پڑھنی پڑیں گی، تب آپ کے اندر بھی وہ ملکہ آ جائے گا اور وہ خوبی پیدا ہو جائے گی جو ایک مضمون لکھنے والے کے اندر ہونی چاہیے۔ جب بھی آدمی مضمون لکھتا ہے، لکھے تو وہ مؤثر ہو، تبھی تو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی تاثر نہیں ہے، کوئی بڑی چیز ایسی نہیں ہے تو آپ کا مضمون بیکار ہے، کسی کے لائق نہیں ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ آپ کی تحریر ہو سکتا ہے صحافتی انداز کی ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو اخباروں میں اور رسائل میں پڑھنے کو ملتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں عام طور پر مضامین میں، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی اپنی خصوصیات کے ساتھ اگر ہیں تو بہت طاقتور ہیں، اگر ان کے اندر یہ طرح کی خصوصیات نہیں ہیں تو بس ایک تحریر، ایک بار لوگ اس کو دیکھیں گے سرسری نظر سے اور فوراً اس سے دور ہو جائیں گے۔ اگر اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اس تحریر میں اگر کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے ذریعے آپ کے اندر آپ کوئی بڑا پیغام نہیں دے رہے ہیں، تو آپ کی تحریر کوڑے کرکٹ میں چلی جائے گی۔ تو ایک تو یہ چیزیں ہیں۔ دوسری چیز، جب آپ مضمون لکھیں تو ان مضمون لکھنے میں 3 چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی تمہید بہت اچھی ہو، مؤثر ہو، طاقتور ہو۔ ایسی تمہید ہو کہ جب کوئی پڑھنا شروع کرے تو آپ کا پورا مضمون پڑھے، وہ چھوڑے نہ اس کو، جب تک مضمون مکمل نہ ہو جائے۔ حالانکہ اس کے پاس وقت بھی کم ہو، اس کے پاس اس وقت موڈ بھی نہ ہو، لیکن اتفاقاً نظروں کے سامنے آپ کی تحریر آ جائے تو پھر بالکل وہ لگ کر جب تک وہ مضمون مکمل نہ ہو جائے، جب تک وہ پیچھے نہ ہٹے۔ یہ طاقت تمہید ایسی ہونی چاہیے، ایسی مضبوط ہونی چاہیے، اور اس میں ایسی چیزیں آ جائیں کہ آپ کا اصل جو مقصد آنے والا ہے، جو اصل مقصود ہے آپ کا، وہ واضح ہو جائے۔ اور دوسری چیز، آپ اپنے اصلی مقصد جس کے لیے آپ نے مضمون لکھ رہے ہیں، آپ وہ چیز بہت واضح ہونی چاہیے اور بہت طاقت سے ہونی چاہیے، بہت مدلل اور بہت اچھے انداز سے آپ اس کو لکھیں اور مرتب کریں، تب مؤثر ہوگی۔ اصل مقصود یہ نہیں کہ تمہید تو آپ کی ٹھیک ٹھاک تھی لیکن مضمون بڑا پھسپھسا نکلا، تو بڑا مایوس ہوگا آپ کی تحریر پڑھ کر، ارے کہاں بلا وجہ چکر میں پڑے، ٹائم کو ضائع کیا۔ اور آخری اختتامیہ جو ہو، اس کا اختتامیہ میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو چیز بھی آپ نے لکھی ہے، اب اختتامیہ لکھتے لکھتے اگر اس میں وہ چیزیں بھی یاد آ رہی ہیں تو آپ اختتامیہ میں اس کو بہت مؤثر انداز سے، اچھے اسلوب میں اور اچھی اس انداز سے اس کو مرتب کر دیں، اس کو لکھ دیں، تو ظاہر ہے کہ پھر مضمون کے آپ کی شان ہی الگ ہو جائے گی، اور یہی ادبا کی شان ہے۔ تو ان چیزوں کا بھائی، اور دوسری چیز جو بہت اہم ہے، وہ بڑے بڑے لوگوں نے اس کو لکھا ہے کہ مضمون میں الفاظ سہل استعمال کرنے چاہیے، بہت لفاظی کی ضرورت نہیں ہے۔ جن مضامین میں لفاظی معلوم ہوا کہ آپ مضمون لکھ رہے ہیں تو لغت دیکھ دیکھ کر، الفاظ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لکھ رہے ہیں، تو ایسی تحریریں مؤثر نہیں ہوتی۔ مؤثر وہی تحریریں ہوتی ہیں کہ جیسے آپ کے الفاظ اگر خوبصورت ہیں، سہل ہیں اور خوبصورت ہیں، تو آپ کا مقصد اور آپ اس سے آپ نے مضمون لکھا ہے وہ بھی اتنے ہی خوبصورت ہونے چاہیے۔ ایک بامقصد تحریر کرنے والا
جیسے ایک بامقصد صحافی ہوتا ہے، یہ ایک بامقصد ادیب ہوتا ہے، وہ کس انداز سے لکھتا ہے۔ ظاہر ہے ابھی آپ طالب علم ہیں، ابھی آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہے، لیکن یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ الفاظ بہت سخت نہیں استعمال کریں، الفاظ انہی الفاظ کو لیکن بہت اچھے انداز سے، بہت پروئے ہوئے، ایک دوسرے سے بالکل مربوط ہوں لیکن سہل ہوں۔ اگر یہ چیزیں آپ کے مضامین میں آئیں گی تو پھر بہترین آپ کو آپ کے مضمون کو مانا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ یہ الفاظ سہل ہوں اور مقصد بہت اعلیٰ ہو آپ کا، یہ نہیں کہ بالکل چڑیا چٹے کی کہانی آپ نے لکھنی شروع کر دی، تو ایسے لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ آپ کی تحریر بامقصد ہو، اور ظاہر ہے بامقصد مختلف وجوہات سے ہو سکتی ہیں۔ آپ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنا آپ کا مقصد ہو، یا اور جو بری رسومات وغیرہ ہیں ان کو آپ چاہیں ختم کرنا آپ چاہ رہے ہوں، وہ مقصد ہو آپ کا۔ اسی طرح سے اور بہت سی معاشرے کی کہ حکومتی صاحب اس انداز سے شروع کریں کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین ملک دیا لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے، ہمارے یہاں تعلیم کی کمی ہے، ہمارے یہاں مختلف چیزوں کی رسومات زیادہ ہیں، کام کاج کے لوگ نہیں ہیں، سستی اور کاہلی مزاج میں رکھتے ہیں، ملک کی تعمیر اور ترقی میں حصہ نہیں لیتے بلکہ خرافات میں پڑے رہتے ہیں، حکومت کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہتے ہیں۔ اس کام کے لیے اگر آپ کی تحریریں ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی بہت بامقصد ہے۔ تو کسی بھی اعتبار سے آپ کا مضمون جو ہو وہ بامقصد ہو اور بہت اچھے انداز سے اس کو مرتب کیا گیا ہو، بہترین انداز سے وہ جو الفاظ کی ترتیب ہے، ہر سطر کے اندر ایک مقصد ہو، ہر چیز میں ایک نمایاں چیز ظاہر ہو رہی ہو تاکہ پڑھنے والے کو کشش پیدا ہو اور آپ کو وہ ایک بہت خوب، بہت اچھے انداز سے آپ کا جو مقصد ہے اس کو وہ لے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ ایک بہت عظیم چیز ہے، ہمارے طلباء کو ضرور اس پر محنت کرنی چاہیے، بہت رس حاصل چاہیے۔ حضرت مولانا جناب واضح رشید صاحب ایک بات بیان کرتے تھے اور صحافت کی اہمیت کو ان کے ذریعے وہ بتاتے تھے اپنی خاص مجلسوں میں کہ جب صحافت کا چلن ہوا اور پرنٹ میڈیا خاص طور پر، تو اصل جو خاص طور پر جو دنیا کی بڑی ایجنسیز ہیں جن کے پاس اخباروں کا یا جو اور خبروں کا ان کے پاس ٹھیکہ ہے، وہ جب میڈیا کی نیلامی ہو رہی تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص مالک ہے جو چاہے لکھے جو چاہے کرے، ایسا نہیں ہے، جو بڑے بامقصد یعنی جن کا ایک پس منظر ہے، جو بڑے اخبارات ہیں جیسے یورپ امریکہ کے بڑے اخبار یا ہمارے ہندوستان کے بھی بڑے ہندی اور انگریزی کے اخبارات، اسی طرح سے اردو بھی ایک آدھ اخبار اس میں آتا ہے، اسی طرح سے چاہے مشرقی دنیا ہو یا مغربی دنیا، اس کی جتنی خبریں ہوتی ہیں وہ اپنی ذاتی رائے کے بنا پر نہیں ہوتی، ہرگز نہیں ہوتی۔ جب نیلامی ہوئی اور ایک یہودی نے پرنٹ میڈیا کی نیلامی میں اس میڈیا کو خریدا، اس کے بعد اس نے ایک آواز لگائی، اس وقت مجمع میں مختلف لوگوں نے بولیاں لگائیں کروڑوں کی۔ وہ ظاہر ہے کہ یہودیوں کے پاس آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ ہے، انہوں نے بھی ایک بولی لگائی اور سب سے زیادہ بولی لگائی۔ جب ان کی بولی منظور ہو گئی تو اس نے یہ اعلان بھی لگایا، ایک کہتے ہیں آواز لگائی کہ صاحب آج سے پوری دنیا میری مٹھی میں ہے، آج سے پوری دنیا میری مٹھی میں ہے، اب میں اخبارات کا مالک بن گیا ہوں، اب اخبارات میں وہی خبریں چھپیں گی جس کو میں چاہوں گا، جس کو میں چاہوں گا وہی خبریں اخباروں میں چھپیں گی، جس کو میں سچ کہوں گا پوری دنیا اس کو سچ مانے گی، اور جس کو میں جھوٹ کہوں گا پوری دنیا اس کو جھوٹ مانے گی۔ تو یہ ہے میڈیا کا پاور۔ ہم بیٹھے رہتے ہیں کنویں میں ہیں یا بہت مختصر معاشرے میں، ہمیں نہیں معلوم میڈیا کتنی اہم چیز ہے، میڈیا سب سے طاقتور چیز ہے۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟
کتنی خرافات میڈیا کے ذریعے ہیں کہ ہر ایسی چیز کو جس کو وہ چاہ رہے ہیں اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، اور جو بالکل صحیح ہیں دنیا بھی دیکھ رہی ہے صحیح، لیکن ہر آدمی اتنی سمجھ اور فکر نہیں رکھتا، جو میڈیا کہتا ہے بس اسی کو وہ سچ مانتے ہیں۔ تو بڑی ستم ظریفی اور بہت زیادہ اتیاچار ہو رہا ہے میڈیا کے ذریعے، اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ میڈیا ہی سب کچھ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیے یہاں کی حکومت کے بارے میں میڈیا کیا ہے، جس کو ہم گودی میڈیا کہتے ہیں۔ 90% رائے یہی میڈیا بناتا ہے حکومت کے لیے، یہی میڈیا 90% رائے بنا دیتا ہے، صرف 10% آپ کو کام کرنا ہے۔ اسی لیے کوئی کام نہیں ہے، لیکن بھاری اکثریت سے حکومت سامنے آ جاتی ہے اور سارے الیکشن جیت جاتی ہے۔ ایسا مزاج بنا دیا، ایسی فکر بنا دی، ایسی سوچ بنا دی، ایسا جھنجھنا دے دیا کہ سب اسی جھنجھنے میں خوش ہیں کہ یہ دیش ہندو راج بنے گا، بس اسی پہ سب خوش ہیں۔ نوکریاں ختم ہیں اور ملازمتیں جو ہیں بھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں، شیئر بازار بری طرح سے ڈاؤن ہو رہا ہے، لیکن میڈیا کی طاقت آپ دیکھیے کہ سب کچھ کے باوجود 40-50% لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں آخر میں اور وہ جیت جاتے ہیں۔ یہ میڈیا کی طاقت ہے۔ گودی میڈیا کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر حکومت کے منشا کو پورا کرتی ہے۔ اسی لیے اس یہودی نے نعرہ لگایا تھا کہ آج سے پوری دنیا میری مٹھی میں ہے، میں جو چاہوں گا کروں گا، جس کو سچ کہوں گا حقیقت ہے یہی، آپ لاکھ کچھ کہیے یہی حقیقت ہے کہ جو میڈیا کہتا ہے اس کو ہر آدمی کہتا ہے ارے خبروں میں آیا ہے، بالکل صحیح بات ہے، پرنٹ میڈیا میں اخبارات میں چھپ رہا ہے، 100% جھوٹ، لیکن وہی سچ ہوتا ہے، وہی سچ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جس کو جو چاہا کہا، جو چاہا سمجھا دیا، اور لوگ اسی کے ہو کر بن کے رہے۔ تو یہ میڈیا اب ہمارے طلباء ان کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ ابھی اس راستے پہ ہیں جہاں سے آپ ایک طوفان بھی بن سکتے ہیں، ایک پھول بھی بن سکتے ہیں، ایک بہترین قلمکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اس راہ میں بڑی محنت کرنی ہے، قلم میں طاقت پیدا کرنی ہے، اور جو قلم میں طاقت پیدا کرنے کے لیے جو اصول و ضابطے ہیں ان کو آپ کو غور کرنا ہے، پھر اس کو سوچنا ہے اور پھر اسی پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اس راستے سے ہو کر چلے اور اپنے مضامین کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کری تو ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے ایک بڑا کام لے سکتا ہے۔ تقریریں اور تحریریں دونوں ایک بہت انقلاب پیدا کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہمیں ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ یہاں پڑھنے آئے ہیں تو آپ دنیا کمانے کے لیے تو آئے نہیں، آپ خدمت کرنا آپ کا پہلا اولین آپ کا مقصد ہے، تو اس اولین مقصد کو نہ بھولیے۔ اپنے اندر ہر طرح کی خوبی، قلم کی طاقت، قلم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے قرآن نے بھی اس کی طرف بار بار علم کی رہنمائی کی ہے اور علم کی اہمیت کو بچایا ہے، اور علم کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے زید تم عبرانی زبان بھی سیکھو، عبرانی زبان بھی سیکھو۔ کیوں آپ نے کہا؟ اس سے کون سی بہت بڑی ذمہ داری آپ کو پوری کرنی تھی، لیکن یہ علم ہر طرح کا علم آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ مختلف زبانوں کے سیکھنے والے آپ بنیے، مختلف زبانوں میں لکھنے والے آپ بنیے۔ ایسے بہت سے صحابہ تھے، حضرت زید بن ثابت 6 زبانوں پر عبور رکھتے تھے، لکھ بھی سکتے تھے اور بول بھی سکتے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزید زبان کا ان کو حکم دیا کہ اس زبان کو بھی سیکھو۔ ایسے بہت سے جلیل القدر صحابی جو کئی زبانوں سے واپس، ہمارے لیے تو وہی ہے، وہی ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ ہیں۔ ہم کیوں پرہیز کریں زبانیں سیکھنے سے؟ ہمیں انگریزی بھی آنی چاہیے، ہمیں ہندی بھی آنی چاہیے، ہمیں عربی اور انگریزی پر بڑا عبور ہونا چاہیے، تب ہم دنیا میں ہر اعتبار سے کام کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک
ظاہر ہے کہ دنیا ایسی ہے کہ بغیر عربی اور انگریزی کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو ان دو زبانوں پر خصوصی عبور حاصل کرنا ہے، خصوصی اس پر محنت کرنا ہے، اور آپ کو بولنا بھی آ جائے تو اور اچھا ہے، لکھنا بھی آنا چاہیے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ کسی بھی یہاں جتنے اساتذہ ہیں، ہم لوگ ہیں، سب کا سب کی یہی آرزو و تمنا ہے کہ ہمارے طلباء چاند و سورج بن کے چمکیں، ندوے کا بھی نام روشن کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو بھی بنا لیں. ظاہر ہے کہ آپ جب دو چیزیں پر عبور حاصل کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہندی اور اردو بھی ظاہر ہے کہ ضروری چیزیں ہیں، تو آپ ہاتھوں ہاتھ پوری دنیا میں آپ کو لیا جائے گا، آپ کی بڑی دنیا میں قدر ہوگی. جو لوگ اس راستے سے چل رہے ہیں ماشاءاللہ ان کو بہت اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی نوازا ہوا ہے، اور اخلاص کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں تو اللہ آخرت میں بھی ان کو مالا مال کرے گا، ہر طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا. تو یہ سب چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. ہمارے طلبہ فضول کے کاموں میں نہ لگ کر موبائل سے دوری ضرور بنائیں، بہت مختصر وقت دیں موبائل کو. موبائل سب سے بڑی خرافات ہے اور سب سے زیادہ بے راہ روی پیدا کرنے والی چیز ہے، اور انسان کو اصل مقصد سے بالکل دور کر دینا، اور اتنا زیادہ دور کر دینے والی چیز ہے کہ پھر شاید آپ راہ راست پر آنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. ظاہر ہے کہ یہ چند باتیں ہیں آپ کے سامنے، آپ نے ہمیں موقع دیا، آپ کے لیے ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑے اس جلسے میں ہمیں بھی کچھ کہنے کا موقع دیا. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. نہایت مختصر وقت میں صدر محترم نے مضمون نگاری و قلم کاری کے بنیادی اصول و ضوابط ذکر فرما کر گویا ہم مبتدی و نوخیزوں کے دلوں میں پنپ رہے جذبات و شوق کو مزید فروزاں کر دیا، اور ہمارے معاشرے پر میڈیا کے اثرات کس طرح مرتب ہوتے ہیں واضح فرما کر ہمارے دلوں کو جھجوڑا کہ دنیا چلانا ہے تو صحافت و میڈیا کی نکیل پکڑیں، دنیا خود بخود زیر نگی ہو جائے گی. اب ہم اسی کے ساتھ تمام اساتذہ کرام، طلبہ اعزام کے شکریہ کے ساتھ مجلس کا اختتام چاہتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.